رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہے۔ میرا رب انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام۔ زندگی کے اکثر مقامات پہ جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، تب اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو، بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ وہ مہربان رب تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ کمال کا مہربان اور خبر گیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ اس کے حوالے معاملات صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کر کے دیکھو۔ معجزے کامل یقین کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، جو اپنے کام سچے دل سے اس کے سپرد کرتے ہیں، وہی پرسکون رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوا۔ تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ بہت جلد ویران کر دیے جاتے ہیں وہ دل جہاں اس کے خالق سے زیادہ اس کی مخلوق کی چاہت بسائی جائے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سب کا خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے بنائی ہے، اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ صرف وقتی ہے اس دنیا میں اور جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی تو اس کے محبوب بنتے ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے بدلے کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں لانے پر قادر ہے۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا، کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہو وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تم اللہ کو دور 7 آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو، لیکن اللہ تو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں ڈھونڈو، وہ تمہارے دل میں ہے، تمہارے بے حد قریب۔ تمہاری شہرت بھی تم سے اتنی قریب نہیں جتنا قریب تم سے تمہارا اللہ ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔